अस्सलामुअलैकुम। मेरे साथ ये प्यारी दुआ ज़रूर मांगे। ये अल्लाह हमारे रब्बुल इज़्ज़त, ये बादशाहों के बादशाह, ये इज़्ज़त देने वाले अल्लाह, ये बीमारों को शिफा देने वाले अल्लाह, ये दिलों के हाल जानने वाले रब। आज शाबान का बाबरकत जुमा है। हम टूटे हुए दिल लेकर तेरे दर पर आए हैं। हमारे हाथ खाली हैं, हमारी आंखें नम हैं और हमारी उम्मीद सिर्फ तू है। ए अल्लाह, हम मांगने का सलीका नहीं रखते मगर तू देने का हौसला रखता है। ए अल्लाह, ए मेरे रब, ए वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी सांसें, मेरा दिल, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत है। आज शाबान के इस बाबरकत जुमे में मैं पूरे वजूद के साथ तेरे सामने बैठी हूँ। ना मेरे पास कोई दलील है, ना कोई नेकी, ना कोई ऐसा अमल जिस पर मुझे नाज हो। मैं सिर्फ अपनी शर्मिंदगी, अपनी कमज़ोरी, अपनी ख़ताएँ और अपनी उम्मीद लेकर आई हूँ, क्योंकि उम्मीद सिर्फ तुझसे है। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं कैसी हूँ। मैं लोगों के सामने कैसी बन जाती हूँ और तन्हाई में कैसी टूट जाती हूँ। मैं हंसती बहुत हूँ मगर अंदर से बिखरी हुई हूँ। मैं मजबूत नजर आती हूँ मगर हकीकत में बहुत कमज़ोर हूँ। मैं तेरे नाम का दावा भी करती हूँ। ए अल्लाह, अगर मैंने ज़िंदगी में तेरी नाफरमानी की है तो मुझे माफ़ कर दे। मैं एक लम्हा भी नहीं समझ सकती। या अल्लाह, मैं मानती हूँ कि मैंने नमाज़ों में सुस्ती की, मैंने कुरान को वक़्त ना दिया, मैंने तेरी नेमतों को मामूली समझा, मैंने आंखों से वो देखा जो नहीं देखना चाहिए था, मैंने ज़बान से वो कहा जो नहीं कहना चाहिए था, मैंने दिल में वो सोचा जो तेरे गज़ब को दावत देता है। फिर भी या अल्लाह, मैं तेरे दर से वापस जाने को तैयार नहीं, क्योंकि तू ही मेरा रब है। ए रब करीम, अगर तू इंसाफ पर आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी और अगर तूने रहमत से काम लिया तो मैं संवर जाऊंगी। इसलिए या अल्लाह, आज मैं तेरी रहमत का वास्ता देकर मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। ऐसी माफ़ी जो मेरे माजी को धो दे, ऐसी माफ़ी जो मेरे नामे आमाल को साफ़ कर दे, ऐसी माफ़ी जो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे। या अल्लाह, मेरे दिल में जो खौफ है वो भी तू जानता है, मेरी आंखों में जो आंसू रुक गए हैं वो भी तू देख रहा है। ये मेरे अल्लाह, मेरे सीने में जो दर्द है वो भी तू समझता है। इसलिए या रब, मुझसे मेरे दुखों की तफसील ना मांग, बस अपनी रहमत से सब संभाल ले। ए अल्लाह, ये शाबान का महीना है, ये तेरी ख़ास रहमतों का महीना है, ये रमज़ान की तैयारी का वक़्त है। या रब, मुझे बदल दे, मेरे दिल को बदल दे, मेरी सोच को बदल दे, मेरी आदतों को बदल दे, मुझे वो बना दे जो तू मुझसे देखना चाहता है। या अल्लाह, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिन्होंने बग़ैर किसी मतलब के मुझे चाहा, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशें मार कर मुझे आगे बढ़ाया। या रब, अगर वो ज़िंदा है तो इनके दिलों को सुकून दे, इनके जिस्मों को सेहत दे, इनकी ज़िंदगियों में बरकत दे, और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो इनकी कब्रों को नूर से भर दे, इनके दर्जात बुलंद फरमा और मेरी हर दुआ इनके नामे अमाल में लिख दे। ये अल्लाह, मेरी औलाद को, मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को और हर उस शख्स को जिसका दिल आज दुख में है, अपनी ख़ास रहमत में ले ले। जो बीमार हैं इन्हें शिफा दे, जो कर्ज में डूबे हैं इनके लिए गैब से रास्ते खोल दे, जो टूट चुके हैं इन्हें सहारा दे और जो अकेले हैं इन्हें अपना कुर्ब नसीब फरमा। या रब, मुझे दुनिया की कामयाबी नहीं चाहिए अगर इसमें तू राज़ी ना हो। मुझे वो रिस्क नहीं चाहिए जो मुझे तुझसे गाफिल कर दे। मुझे वो ज़िंदगी नहीं चाहिए जो मुझे तेरे दर से दूर कर दे। मुझे बस इतना दे कि मेरा दिल तुझसे जुड़ा रहे, मेरी ज़बान तेरे ज़िक्र से तर रहे और मेरी मौत तेरे नाम पर आए। ए अल्लाह, जब कब्र की अंधेरी रात आए और सब साथ छोड़ दे, उस वक़्त तू मेरा साथ बन जाना। जब सवाल सख्त हो और ज़बान लड़खड़ाए, उस वक़्त तू मुझे संभाल लेना। जब पुसरात हो और कदम डगमगाए, उस वक़्त तू मेरा हाथ थाम लेना। और जब फैसला हो तो या रब, मुझे अपनी रहमत के साए में खड़ा करना। या अल्लाह, इस जुम्मा के सदके, इस शबान की बरकत के सदके, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरी हर टूटी फूटी दुआ कबूल फरमा। मेरे आंसुओं को रायगा न जाने दे और मुझे कभी अपने दर से महरूम न करना। मैं तेरी हूँ या अल्लाह, कमज़ोर हूँ मगर तेरी हूँ, ख़ताकार हूँ मगर तेरी हूँ, गुनाहगार हूँ मगर तेरे दर पर आई हूँ। मुझे अपने करीब कर ले, मुझे अपना बना ले और मुझे इसी हाल में दुनिया से उठाना कि तू मुझसे राज़ी हो। ए अल्लाह, ए मेरे रब, मैं फिर तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हूँ। अल्फाज कम पड़ रहे हैं मगर दिल अब भी भरा हुआ है, आंखें अब भी नम हैं, सांसें अब भी बोझल हैं और उम्मीद अब भी सिर्फ तुझसे बंधी हुई है। या रब, तू जानता है कि मैंने कितनी बार तौबा तोड़ी, कितनी बार वादे करके फिर वही रास्ता अख्तियार किया, मगर इस सब के बावजूद मेरा दिल आज भी तेरे दर से लिपटा हुआ है।
کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ یا اللہ میں تھک گئی ہوں، خود سے لڑتے لڑتے میں ہار گئی ہوں، اپنے نفس سے میں بکھر گئی ہوں، دنیا کے دکھوں سے۔ یا رب اب مجھے اپنے حوالے کر لے، میری زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے، میرے فیصلوں کو اپنے حکم کے تابع کر دے، کیونکہ جب میں نے خود کو سنبھالا میں گر گئی، اور جب میں نے تجھے پکڑا تو میں سنبھل گئی۔ اے میرے رب، میرے دل کے ان گناہوں کو معاف فرما جن پر میں نے کبھی توبہ بھی نہیں کی۔ اے اللہ، ان لغزشوں کو بھی دھو دے جنہیں میں نے معمولی سمجھا، ان آنسوؤں کی کمی کو بھی پورا کر دے جو میں تیرے خوف سے نہ بہا سکی۔ یا اللہ، مجھے وہ دل عطا فرما جو گناہ پر لرز جائے، جو تیری نافرمانی سے کانپ اٹھے۔ یا رب، دنیا نے مجھے بہت کچھ سکھایا مگر سکون نہیں دیا۔ لوگ آئے، وعدے کیے، ساتھ چھوڑ گئے، خوشیاں آئیں، لمحوں میں بکھر گئی۔ یا اللہ، اب میں نے سمجھ لیا ہے کہ سکون صرف تو ہے، قرار صرف تو ہے، اور سہارا صرف تیرا نام ہے۔ اس لیے یا رب، مجھے دنیا کے سہاروں سے بے نیاز اور اپنے سہارے کا عادی بنا دے۔ اے اللہ، میرے دل میں جو حسرت دفن ہے تو ان سے واقف ہے، وہ دعائیں جو میں نے کبھی زبان پر نہیں لائیں تو ان سے بھی واقف ہے، وہ زخم جو میں نے مسکرا کر چھپائے تو انہیں بھی جانتا ہے۔ اس لیے یا رب، میرے لیے وہ فیصلے کر جو میرے حق میں بہتر ہوں، چاہے وہ فیصلے مجھے وقتی طور پر سخت ہی کیوں نہ لگے۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، یا اللہ، اگر تو نے مجھے آزمایا ہے تو صبر بھی دے دے، اگر تو نے مجھ سے کچھ لیا ہے تو اس کا نعم البدل بھی اپنی رحمت عطا فرما، اگر میرا راستہ مشکل ہے تو میرے دل کو مضبوط بنا دے، اور اگر میں غلط سمت جا رہی ہوں تو یا رب مجھے وہی روک دے، چاہے مجھے تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ اے رب، مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے نام نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی تعریف نہیں چاہیے، مجھے بس یہ چاہیے کہ جب تو مجھے دیکھے تو تو راضی ہو، جب میرا نام لیا جائے تو فرشتے مسکرا دیں، اور جب میری موت آئے تو زمین گواہی دے کہ یہ تیری بندی تھی جو گناہ گار ضرور تھی مگر تجھ سے جدا کبھی نہیں ہوئی۔ یا اللہ، میری تنہائیوں کو اپنی یاد سے بھر دے، میرے دل کی خلا کو اپنے ذکر سے بھر دے، میری سوچوں کو پاکیزہ کر دے، میرے ارادوں کو مضبوط کر دے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو محبت کرتا ہے، جن پر تو فخر کرتا ہے، جن کا ذکر تو آسمانوں میں کرتا ہے۔ اے اللہ، جب میں غلط ہو جاؤں تو مجھے مان لینے کی توفیق دے، جب میں بھٹک جاؤں تو واپس پلٹ آنے کی ہمت دے، جب میں ٹوٹ جاؤں تو تیرے سوا کسی اور در پر نہ جھکنے دے، اور جب میں تجھے پکاروں تو یا رب مجھے کبھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا۔ یا رب، اس شعبان کی ہر رات کو میرے لیے مغفرت کی رات بنا دے، ہر دن کو ہدایت کا دن بنا دے، اور مجھے رمضان تک نہیں بلکہ رمضان کے قابل بنا دے، مجھے وہ بندہ بنا دے جو رمضان کے بعد بھی تیرا رہے، جو عبادت کو وقتی جوش نہیں بلکہ زندگی بنا لے۔ اے اللہ، میری آخری سانس کو آسان بنا دے، میرے آخری لمحے کو روشن بنا دے، میری آخری دعا کو قبولیت بخش دے، اور مجھے اس حال میں دنیا سے اٹھانا کہ میری زبان پر تیرا نام ہو، میرے دل میں تیرا یقین ہو، اور میری آنکھوں کے سامنے تیری رحمت ہو۔ یا اللہ، میں پھر کہتی ہوں، میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، میں ٹوٹی ہوئی ہوں، مگر تیری ہوں، تیرا بندہ کبھی ضائع نہیں جاتا، اس لیے یا رب مجھے تھام لے، مجھے سنبھال لے، مجھے اپنا بنا لے، اور ہمیشہ کے لیے اپنا ہی رکھ لے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم وعدے توڑنے والے ہیں، ہم نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ یا اللہ، کبھی آنکھوں سے گناہ ہو گیا، کبھی زبان سے لغزش ہو گئی، کبھی دل نافرمان ہو گیا، اور کبھی پورا وجود ہی بھٹک گیا، مگر اے اللہ، آج شعبان کے اس مقدس جمعہ میں ہم سب کچھ چھوڑ کر صرف تیری رحمت کو پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یا رب، اگر تو نے ہمیں رد کر دیا، اے اللہ، تو ہمارا کوئی نہیں، اور اگر تو نے قبول کر لیا تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے، ایسی معافی جو پہلے کبھی نہ ملی ہو، ایسی معافی جو ہمارے گناہوں کو مٹا دے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما، ہم پر ایسا رحم فرما جس کے بعد ہمیں کبھی ذلیل نہ ہونا پڑے۔ اے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں شعبان کی برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان میں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، ہمیں وہ آنکھیں عطا کر جو تیرے خوف سے روئے، ہمیں وہ دل عطا کر جو تیرے ذکر سے نرم ہو جائے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اگر زندہ ہے تو صحت، عزت، لمبی عمر دے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا رب ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو جوڑ دے، ہماری بکھری ہوئی امیدوں کو سمیٹ دے اور ہمارے بوجھل دلوں کو ہلکا کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا دے اور ہمیں ان کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی نصیب فرما۔ اے رب ہمیں موت اس حال میں دینا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ یا اللہ قبر کے اندھیرے آسان فرما، پوسرات کو بجلی سے تیز بنا دے اور حساب کے دن ہمیں شرمندگی سے بچا لینا۔ اے اللہ اس جمعہ کی گھڑی میں اس شعبان کی برکت میں ہماری سسکتی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب ہم تیرے ہیں اور تیرے ہی رہیں گے، ہمیں کبھی اپنے در سے دور نہ کرنا۔ اے اللہ اے میرے رب، اے وہ ذات جس کے سوا کوئی نہیں، اے وہ جس کے در کے سوا کہیں پناہ نہیں، ہم آج شعبان کے اس بابرکت جمعہ میں ٹوٹے دل، جھکی گردنیں، لرزتے ہونٹ اور بھیگی آنکھیں لے کر تیرے دربار میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہم مانگنے کے لائق نہیں مگر تو دینے والا ہے، ہم بخشے جانے کے قابل نہیں مگر تو بخشنے والا ہے۔ اے رب کریم، ہم نے اپنی زندگی تیرے حکم کے بغیر گزاری، ہم نے تیری نعمتوں کو نظر انداز کیا، ہم نے تیری دی ہوئی سانسوں سے بھی غفلت کی۔ یا اللہ کبھی نماز کو بوجھ سمجھا، کبھی دعا کو رسم بنا دیا، کبھی گناہ کو چھوٹا جانا اور کبھی توبہ کو کل پر چھوڑ دیا۔ یا رب ہم جانتے تھے تو دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم رکے نہیں، ہم جانتے تھے تو سن رہا ہے پھر بھی ہم نے تجھے پکارا نہیں۔ اے اللہ اگر آج بھی تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمارے پاس رونے کو بھی کچھ نہیں بچے گا۔ یا رب ہم تیرے گناہگار بندے ہیں مگر تیرے دشمن نہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں مگر منکر نہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد ہم پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائیں، ہمیں ایسی شرمندگی دے جو ہمیں بدل دے۔ اے اللہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کے وہ گناہ بھی معاف فرما جنہیں ہم خود بھول چکے ہیں مگر ہمارے نام اعمال میں لکھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اپنی ناراضی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ شعبان کا یہ مہینہ ہماری زندگی بدل دے، ہمیں رمضان کے قابل بنا دے، ہمیں قرآن سے جوڑ دے۔ یا رب ہمیں وہ دل عطا کر جو تیرے ذکر کے بغیر سکون نہ پائے، اے اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا کر جو تیرے خوف سے روئے، اے اللہ ہمیں دکھاوا نہ دے، ہمیں سچائی دے، ہمیں عاجزی دے، اے اللہ ہمیں بندگی دے۔ یا رب ہماری ماں جن کے قدموں تلے جنت ہے، ان کے دل کو کبھی نہ دکھانا، ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا۔ اے اللہ جن کی مائیں قبر میں سو رہی ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما۔ یا رب ہمارے باپ جو ہمارے لیے ڈھال بنے رہے، انہیں دنیا آخرت کی عزت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں نافرمانی سے بچا، انہیں دین والا بنا۔ اے رب جو اکیلے ہیں انہیں بہتر ساتھی عطا فرما، جو ٹوٹ چکے ہیں انہیں جوڑ دے۔ اے اللہ اے ہمارے پیارے اللہ، یا اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے لیے غیب سے راستے کھول دے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے رب ہماری چھپی ہوئی پریشانیوں کو جانتا ہے، ہماری خاموش چیخوں کو سنتا ہے، ہماری ٹوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی موت عطا کرنا کہ کلمہ زبان پر ہو اور تو راضی ہو۔ اے رب قبر کے سوال آسان فرما، منکر نکیر کے خوف سے بچا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ دینا، ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ اس جمعہ کی گھڑی میں اس شعبان کی برکت میں ہماری ہر آہ، ہر آنسو، ہر دعا اپنے ہاں قبول فرما۔ یا رب ہمیں کبھی اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، ہمیں کبھی اپنے ذکر سے غافل نہ کرنا اور ہمیں کبھی خود سے جدا نہ کرنا۔ ہم تیرے ہیں میرے اللہ، ہم تیرے ہی رہیں گے، آمین۔ اللہ حافظ۔